ہم اپنی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق. کراچی کی اگر اس وقت ہم بات کریں تو ان دنوں خسرہ کے کیسز بہت زیادہ تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہی نہیں بلکہ نوجوان بھی شامل ہیں, ایڈلٹ بھی اس میں شامل ہیں. ہو کیا رہا ہے, تیز بخار کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی یعنی پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تیز بخار ہو رہا ہے, یہ رپورٹ ہو رہا ہے, اور جسم کے مختلف حصوں پر چھوٹے چھوٹے دانے تیز بخار کے علاوہ کھانسی جو کہ خسرہ کی یہ اہم علامات سمجھی جاتی ہیں. طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ رواں سال ایسے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جنہیں خسرہ ویکسین لگائی گئی تھی, اس کے باوجود بھی ان میں خسرہ ڈائگنوز ہو رہا ہے. اچھا جی, سندھ میں 2025 خسرہ کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک سال ثابت ہوا تھا. سٹیٹس آپ کو کچھ بتائیں تو 11,000 سے زائد مشتبہ کیسز میں سے 4,200 سے زیادہ تصدیق شدہ خسرہ انفیکشن شامل تھے. 65 بچے خسرہ کی وجہ سے جاں بحق بھی ہوئے تھے سال 2025 کی. یہ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں جو کہ بہت ہی زیادہ ہوشربا انکشافات ہیں. مطلب 65 بچے خسرہ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے پچھلے سال. اور خسرہ جو ہے وہ ایک مہلک جان لیوا بیماری ہے, اور اس میں اب ایک اور جو انکشاف سامنے آ رہا ہے جو بڑا ایک سکیری پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ خسرہ کی ویکسینیشنز جن بچوں کو لگ چکی تھی ان کو بھی خسرے کی شکایت ہو رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے اور کیا اس حوالے سے وجوہات ہیں, اس پر ہم ضرور بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ جو علامات ہیں کیا یہ علامات ہی ہیں اور کتنی جلدی ڈاکٹر سے پھر اس ساری صورتحال کے بعد رابطہ کرنا چاہیے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن ایگزیکٹو ڈائریکٹر سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوٹالوجی پروفیسر ڈاکٹر سید جمال رضا صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, یہ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ سیزن ہے, یہ خسرہ کیوں پھیل رہا ہے, کیوں رپورٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, خسرہ تو سارا سال رہتا ہے. دیر آر سم سیزنز کے جس میں پیک کیسز ہوتے ہیں. نارملی سمر کے منتھس میں مئی جون کے اندر سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں, مگر خسرہ کی بیماری پورے سال رہتی ہے اور اس کا جو حل ہے وہ سوائے ویکسینیشن کے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب تک بچوں کی مکمل ویکسینیشن نہ ہو اس بیماری سے بچنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو اس کا انفیکٹیوٹی ریٹ ہے یا جو ایک بچے سے دوسرے بچے کو منتقل ہونے کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. انفیکشس ڈیزیز ہے. جی, انفیکشس ڈیزیز ہے, بالکل وائرس سے ہوتی ہے. اور وہ وائرس جو ہے وہ اگر بچوں میں قوت مدافعت کم ہو اور امیونٹی ان کی کم ہو اور ویکسین نہ لگی ہو, جو کہ ابھی تک جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو کیسز میزلز کے آئے ہیں اس کے اندر 50% سے زائد ایسے بچے تھے جو 0 ڈوز جن کو ملا تھا. نارملی اب جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے اس کے اندر 2 ڈوزز شامل ہیں خسرہ کے. ایک 9 مہینے پہ لگتا ہے جو MR ویکسین ہے خسرہ اور روبیلا جس کو جرمن میزلز کہتے ہیں, اور دوسری ڈوز جو ہے وہ 15 مہینے پہ لگائی جاتی ہے. تو اگر 2 ڈوزز لگا دی جائیں تو بچوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے. اور اگر ہم پوری کمیونٹی کی بات کریں تو ہماری کمیونٹی میں اگر 95% بچے ویکسینیٹڈ ہوں گے تو اس کا جو پھیلاؤ ہے یا جو اس کی ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم بریک کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, لیکن اب یہاں پہ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ جو ویکسینیٹڈ بچے ہیں ان کو بھی خسرہ ہو رہا ہے. جی, میں نے عرض کیا نا کہ 2 ڈوزز کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر ایک ڈوز کسی بچے کو لگی بھی ہے تو وہ مکمل طور پہ بچاؤ نہیں ہو سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں جو غذائی قلت کا بھی مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ بچہ اگر پہلے سے ہی کمزور ہے, اس کو ویکسین لگی بھی ہے تو پوری طرح سے بچاؤ ممکن نہیں ہے. اور 2 ڈوزز جیسے میں نے کہا کہ لگ جائے تو پھر بچاؤ ممکن ہے. اگر ایک ڈوز لگ جائے اس کے اندر امیونٹی آ جاتی ہے اور بیماری سے کافی حد تک بچاؤ ہو جاتا ہے, یا بیماری اگر ہو بھی جائے تو اس کی جو سیویرٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 ڈوزز لگائی جائیں اور پوری کمیونٹی کو لگائی جائیں تاکہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم بریک کر سکیں. اچھا, ذرا اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی جو علامات ہیں اس طرف بھی آئیں گے, لیکن تھوڑا سا مجھے ایک بات بتا دیں, بریفلی میں جاننا چاہوں گی. کچھ بڑوں میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے, تو کیا یہ بچوں کے علاوہ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر بھی ظاہر ہے انفیکشس ڈیزیز ہے نا, تو جس کے اندر بھی امیونٹی کم ہو جائے گی. اور تھوڑی سی ریسرجنس بھی ہوئی ہے گلوبلی بھی. اگر ہم بات کریں تو میں بھی اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو
پچھلے سال 2024 میں یورپ کے اندر بھی 1,24,000 کیسز میزلس کے رپورٹ ہوئے. بہت بڑی تعداد ہے فار اے یورپین کانٹیننٹ. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر بھی ریسرجنس ہو رہی ہے. سو وائرسز یا جراثیم بہت سمارٹ ہوتے ہیں. جب آپ ان کو پوری طرح سے کور کرتے ہیں تو تھوڑی بہت شکل وہ اپنی بدلتے ہیں, میوٹیٹ ہو جاتے ہیں, نئی ان کی اسٹرینز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سو the best way is to protect your children with the maximum immunization. اور اس کے لیے حکومت نے ابھی ایک بہت بڑی کیمپین بھی چلائی ہے, بگ کیچ اپ میں جو کیمپین ہے کہ جس کے اندر کوئی 33-34 ملین بچوں کو انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے سال نومبر میں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ویکسینیشن کے اوپر ابھی بھی لوگوں کی توجہ نہیں ہے. اور خسرہ تو ایک بیماری ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں تمام بیماریوں کی جس کو ہم کہتے ہیں ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز. یعنی اگر آپ ویکسینیشن کرا لیں تو ان بیماریوں سے بچ سکیں گے, اور اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ان بیماریوں سے ایکسپوز رہیں گے یا ایٹ رسک رہیں گے, جس میں ٹی بی بھی شامل ہے, جس میں خسرہ بھی ہے, خناق بھی ہے, کالی کھانسی بھی ہے. تو یہ وہ اور دوسری بھی بیماریاں ہیں. پولیو تو ظاہر ہے ہم بہت بات کرتے ہیں پولیو کے اوپر. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں حکومت کی طرف سے مکمل طور پہ فری ویکسینیشن موجود ہے, ہر سینٹرز پہ ہے. اور لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ شروع میں جا کے ویکسینیشنز کرواتے تھے اپنے بچوں کو, اور اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ ویکسینیشن کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس ذرا کچھ خسرے سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں بھی ہیں, رومرز بھی ہیں, ذرا ان کو ڈی بنک کر لیتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ یہ باتیں ان میں کتنی صداقت ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ بتائیے گا آپ ہاؤ ڈو وی ڈیفرینشیٹ بٹوین نارمل فیور اینڈ خسرہ کا فیور, یہ ڈفرینس کیسے ہوگا. اینڈ سیکنڈلی یہ بات ہوتی ہے کہ خسرہ کا جب تک دانے اویزہ نہ ہو جائیں یا اسکن پہ آ نہ جائیں تب تک اس کا علاج خسرے والا نہیں کرانا چاہیے, اس کو نارمل فیور کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو کوئی فیور الگ الگ فیور نہیں ہوتے. فیور ایک علامت ہے جو کسی بھی بیماری میں ہو سکتی ہے. تو خسرہ کا فیور ہو یا کوئی بھی بیماری کا فیور ہو, بخار ہے, جب تک اس کی وجہ موجود ہے بخار آتا رہے گا, آپ دوا دیں گے کم ہو جائے گا, پھر دوبارہ آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں مکمل طور پہ خسرہ کی تصدیق تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے دانے نکل آئیں, لیکن اس سے پہلے کی بھی ایک اسٹیج ہوتی ہے جس میں کاپلک اسپاٹس وغیرہ ہم ڈاکٹرز دیکھ لیتے ہیں کہ منہ کھول کے اس کے کچھ نشانات یا علامات ہوتی ہیں جو اس کے ریش ہونے سے پہلے نظر آ جاتی ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ خسرہ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے بیکاز یہ وائرل انفیکشن ہے. کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے جو خسرہ کے جراثیم کو کام کرے. جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس کی جو پرابلمز ہو رہی ہیں, جیسے اگر نمونیا ہو جائے تو ہم نمونیا کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر اور کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ایز اٹ از خسرہ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, وچ از وائی اگین وی کم بیک ٹو دا سچویشن آف ویکسینیشن, کہ آپ ویکسینیشن کرائیں گے تو اس سے بچاؤ ممکن ہے, ورنہ ایک دفعہ خسرہ ہو گئی تو پھر اس کی سیویرٹی ویری کرتی ہے. خسرہ ہو گیا then how you are going to خسرہ کی ظاہر ہے get ایک پوری رینج ہے کسی بھی بیماری کی, خسرہ انکلوڈڈ, کہ ایک سیویرٹی کی رینج ہوتی ہے. کچھ بہت مائلڈ کیسز ہوتے ہیں, تھوڑے بہت دانے نکلے, بخار ہوا, آپ نے بخار کی دوا دی, ٹھیک ہو گیا. ایک جو دوا اس میں ایڈیشنل ایک نارمل سے زیادہ دی جاتی ہے وہ وائٹامن اے کے قطرے دیے جاتے ہیں, کیونکہ وائٹامن اے سے جو ایپیتھیلیم کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس کی سیویرٹی کم ہو جاتی ہے جو نمونیا یا دوسرے مسائل ہوتے ہیں. لیکن باقی علاج سمٹومیٹک ہے, اس کی سیویرٹی کے حساب سے. اگر سیویرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے, لیکن بہت ساری سیویرٹی ایسی ہوتی ہے کہ ہم بہت مشکل سے اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں, اور اموات بھی بہت ہے. ایک نارمل اتنی زیادہ حالت خراب نہیں ہوئی ہے, گھر میں دیکھ بھال کر رہے ہیں, تو کیا احتیاط کی جا سکتی ہے؟ احتیاط تو پھر وہی ہے کہ بخار ہے تو بخار کی دوا دے دیں, ڈاکٹر کو دکھا دیں, وائٹامن اے کے قطرے جو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پلا دیں. باقی جو کھانسی وانسی اگر ہے تو جو نیبلائز کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر تھوڑی بھی اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اور نمونیا سب سے بڑا اس کا پرابلم ہے, اس کے علاوہ برین کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے, آگے چل کے ان میں ڈائریا اور میل نیوٹریشن ہو جاتا ہے, ٹیوبرکلوسس کا ریسرجنس ہو جاتا ہے, بہت سیریس کمپلیکیشنز ہیں اور ڈیتھس ہو جاتی ہیں ظاہر ہے بہت زیادہ. تو اس سے بچنے کے لیے جہاں بھی تھوڑی سی سیویرٹی ہو فوراً اسپتال میں جا کے دکھائیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ خسرہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے, بچوں کو ہوتا ہے, بڑوں کو نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ اگر ایک گھر میں کوئی جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے یا ایک فیملی میں 4-5 بچے ہیں, ایک بچے کو اگر خسرہ ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے جب تک خسرہ اگر اس کو دانے نکل آئے ہیں تو ایکسپوجر تو ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اگر الگ بھی کر لیں گے تو آپ اس کو باقی بچوں کو پریونٹ نہیں کر سکتے. سو اگین دا آنسر کمز بیک ٹو یور امیونائزیشن. اچھا دوسری جو بات آپ نے, بلکہ پہلی جو بات آپ نے کی کہ خسرہ ایک دفعہ ہوتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ مینلی خسرہ ایک دفعہ ہو کے اگر فل فلیج ہو جاتا ہے تو امیونٹی اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ دوبارہ خسرہ نہیں ہوتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے وائرل اسٹرینز نہیں آ جاتی ہیں. پھر دوسری میزلز لائک النیسز ہوتی ہیں. ناٹ ایوری ریش از میزلز. میزلز کا ایک ریش کا پورا پیٹرن ہوتا ہے, اس کا ایک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, فیس سے آتا ہے باڈی پہ, پھر نیچے جاتا ہے, پھر 3 دن میں وہ ریش آتا ہے, 3 دن میں کلیئر ہوتا ہے. تو 6 days ریش اس کو کہا جاتا ہے. بہت سے ریش ایسے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے رہتے ہیں, 48 گھنٹے رہتے ہیں. تو بہت سارے اور وائرسز ہیں جن کی شکل میزلز کی طرح ہوتی ہے لیکن وہ میزلز نہیں ہوتے, لہٰذا ان کی کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں, ان کی سیویرٹی کم ہوتی ہے. میزلز کی سیویرٹی زیادہ ہوتی ہے, میزلز کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے جتنے بھی وائرل ڈیزیزز ہیں ان کی کوئی علاج نہیں ہے, ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, آپ نے آئزولیٹ ہونا ہے, آپ نے تھوڑا احتیاط کرنی ہے, ریکور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اینٹی وائرل دوائیں دنیا میں موجود ہیں مگر وہ افیکٹولی بہت کم وائرس ایسے ہیں جس کے اوپر وہ پوری طرح سے اثر کرتی ہیں. زیادہ تر وائرس رسپونڈ نہیں کرتے دواؤں کو, اینٹی بائیوٹکس کو بالکل رسپونڈ نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو ہر بخار میں اینٹی بائیوٹک دینے کا رواج ہے, اور بہت ساری دفعہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے, بغیر کسی کو دکھائے ہوئے وہ اینٹی بائیوٹک خود سے شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بخار آیا تھا, پچھلی دفعہ آپ نے یہ دوا دی تھی تو ہم نے شروع کر دی, ہم نے کلیرسٹ شروع کر دی, ہم نے سیفسپین شروع کر دی, کوئی بھی نام نہ لے. تو یہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ جتنی زیادہ آپ اینٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں اتنی زیادہ ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے, اور یہ بڑا ایک سیریس پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں جس کو ہم اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کہتے ہیں. کیونکہ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ ریزسٹنس آ گئی ہے ان دواؤں کی کہ سمجھیں ہم آخری حد کے اوپر ہیں دواؤں کے. اگر یہاں سے ریزسٹنس شروع ہوئی, جیسے ٹائیفائڈ کے اندر جو 3 قسم کی دواؤں کی 3 لیئرز کی دواؤں کی ریزسٹنس آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے, اس کے بعد کوئی دوا نہیں. اگر اس کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہم خدا جانے کہاں جائیں گے. لولی. ڈاکٹر صاحب ٹو وائنڈ دس اپ, ٹو کنکلوڈ ذرا اس کی, کیونکہ آبویسلی آپ نے بتایا کیور تو ہے ہی نہیں, امیونائزیشن کرنی پڑے گی, بٹ اب خسرہ کسی کو اگر ہو جائے اس کو کیا ڈائٹ لینی چاہیے بچے کو؟ سیکنڈلی وہ جو دانے آ جاتے ہیں آپ کی باڈی پہ, بڑا وہ برننگ ہوتے ہیں, اس کو ہاؤ ٹو کول اٹ ڈاؤن, اس کو چھیلنا چاہیے کہ نہیں چھیلنا چاہیے؟ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے پیرنٹس کا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہماری شکل شاید ویسے نہیں رہے گی, نشان پڑ جائیں گے. نہیں وہ تو دیکھیے, اب میں سوال دوبارہ سے شروع کرتا ہوں کہ ڈائٹ سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. اچھی نیوٹریشن لینی چاہیے اور تاکہ آپ کی ریکوری اچھی ہو. سوپس وغیرہ ظاہر ہے اگر بچے کو پینے میں نگلنے میں پرابلم ہے تو سوپ وغیرہ کا استعمال بہتر ہوتا ہے, مگر غذائیت ضروری ہے کیونکہ اس کی ریکوری اچھی ہوتی ہے. دوسرا جو آپ کا حصہ تھا کہ جی اس کے دانے رہ جائیں گے, دانے نہیں رہتے, وہ تو چیچک کی بیماری ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. چکن پاکس کے نشان رہ جاتے ہیں, چکن پاکس کے نشان کچھ عرصے رہ جاتے ہیں لیکن وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. اور لوکلی اگر کوئی سودنگ کریم لگا لیں, کیلامائن لوشن وغیرہ آتے ہیں وہ لگا لیں تو تھوڑی بہت, لیکن خسرے میں اتنی زیادہ ایچنگ نہیں ہوتی جتنی دوسری کچھ ریشز ہیں چکن پاکس میں ہوتی ہے. سو میزلز ڈز ناٹ پروڈیوس دیٹ کائنڈ آف انفیکٹیوٹی ود ایچنگ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمال, بہت شکریہ, بہت ہی ہمیں زبردست معلومات اس حوالے میں ملی. دیکھیں جی, اگر آپ نے اپنے بچوں کو یا کسی کو خسرہ سے بچانا ہے تو جو حفاظتی ٹیکے ہیں, جو امیونائزیشن جسے کہتے ہیں, 9 ماہ میں پہلا لگے گا, دوسرا 15 ماہ میں لگے گا. تو اپنے بچوں کو آپ شروع میں ہی اگر آپ یہ ساری چیزیں کروا لیں حفاظتی ٹیکے, تو ان کا مستقبل بہتر رہے گا, بعد میں بھی وہ فائٹ کر سکیں گے ان بیماریوں سے. اور جو وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں نا, جیسے کووڈ تھا, جیسے خسرہ ہے اور دیگر, ان کا علاج نہیں ہوتا ہے, انکیوریبل ہوتی ہیں. تو اس کی حل بس امیونائزیشن ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اپنی ویکسینز جو ہیں بر وقت بچوں کو لگوائیں تاکہ آپ کے بچوں کا صحت مند مستقبل جو ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے.